الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى فأتياه فقولا إنا رسول ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى قال فمن ربكما يا موسى قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى قال فما بال القرون الأولى قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى كلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولي النهى صدق الله مولانا العظيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين ان دونوں نے کہا اے ہمارے رب ہمیں خطرہ ہے کہ وہ ہم پر زیادتی کرے گا یا سرکشی کرے گا۔ فرمایا تم دونوں مت ڈرو، بے شک میں تم دونوں کے ساتھ ہوں، میں سن رہا ہوں اور دیکھ رہا ہوں۔ سو اس کے پاس جاؤ، پھر اس سے کہو کہ ہم تیرے رب کے رسول ہیں، تو ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو بھیج دے اور ان کو ایذا نہ دے، بے شک ہم تیرے رب کی طرف سے تیرے پاس نشانی لے کر آئے ہیں، اور اس پر سلام ہو جس نے ہدایت کی پیروی کی۔ بے شک ہماری طرف وحی کی گئی ہے کہ اسی پر عذاب ہوگا جس نے جھٹلایا اور پیٹھ پھیری۔ اس نے کہا پھر تم دونوں کا رب کون ہے اے موسیٰ؟ موسیٰ نے کہا ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر چیز کو اس کی مخصوص ساخت عطا کی، پھر ہدایت دی۔ فرعون نے کہا تو پہلی قوموں کا کیا حال ہوا؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اس کا علم میرے رب کے پاس لوح محفوظ میں ہے، میرا رب نہ غلطی کرتا ہے نہ بھولتا ہے، جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنایا اور تمہارے چلنے کے لیے زمین میں مختلف راستے بنائے اور آسمان سے پانی اتارا، پھر ہم نے اس سے مختلف نباتات کے جوڑے پیدا کیے، کھاؤ اور اپنے مویشیوں کو چراؤ، بے شک اس میں عقل والوں کے لیے ضرور نشانیاں ہیں۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ گزشتہ نشست میں گفتگو کا سلسلہ کچھ یہاں پہنچا تھا۔ رب کائنات نے ارشاد فرمایا کہ اے موسیٰ پیغمبر، ہم نے اس سے پہلے بھی آپ پر احسان فرمایا تھا۔ تو اس سے پہلے احسان ہوا تھا، اس کی مختلف شکلیں تھیں، مختلف رنگ تھے۔ واقعہ اگرچہ شروع سے لے کر آخر تک ایک ہی تھا، لیکن اس ایک واقعہ کے اندر بہت سارے احسانات تھے۔ مثلا ارشاد ہوا تھا کہ ہم نے آپ کی اماں جان کو وحی کی کہ آپ اپنے بیٹے موسیٰ کو تابوت میں ڈالیں اور سمندر میں ڈال دیں، دریا میں، پھر ہم واپس آپ تک پہنچا دیں گے۔ تو پھر دشمن نے آپ کو پکڑ لیا، پھر آپ دشمن کے گھر میں رہے، پلتے رہے، پرورش پاتے رہے، پھر ہم نے آپ کے دشمنوں کے دلوں میں محبت ڈال دی آپ کی، وہ آپ کو کچھ نہ کہتے، تو پھر آخرکار ہم نے آپ کو آپ کی والدہ کے پاس واپس بھجوا دیا، ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہو گئیں، اور بھی اس کے ساتھ بہت سارے فتنے تھے، آزمائشیں تھیں جو ہم نے آپ پر ڈالی تھیں۔
جب یہ سارا کچھ ہو چکا تو پھر رب کائنات نے فرمایا کہ اب ایسا ہے کہ آپ دونوں بھائی جائیے، نبوت آپ کے پاس بھی ہے، نبوت ہارون کے پاس بھی ہے، آپ دونوں نبی، دونوں پیغمبر فرعون کے پاس جائیے اور جا کر اسے سمجھائیے، اللہ کا پیغام دیجئے اللہ ایک ہے، اور وہ جو بول رہا ہے کہ انی انا اللہ، میں خود اللہ ہوں، وہ جو یہ بول رہا ہے وہ اس کفر سے باز آ جائے اور اپنی سرکشی سے اپنا ہاتھ کھینچ لے اور چپ کر کے ہمارا بندہ بن کر رہے جائیں، آپ جا کر ان کو سمجھائیں اور ان کو ڈرائیں۔ اس سے بہت پہلے اگر آپ چلے جائیں تو ایسا بھی ہوا، اسی سورہ طٰہٰ کے اندر ہی ہم نے یہ بات بھی دیکھی کہ رب کائنات نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک معجزہ یہ عطا فرمایا تھا کہ آپ کی لاٹھی مبارک زمین پر ڈلتی تو بڑا سانپ بن جاتی، دوبارہ آپ پکڑتے تو پھر وہ لاٹھی بن جاتی۔ ایک معجزہ یہ بھی آپ کو عطا ہوا تھا کہ آپ اپنا ہاتھ بغل میں دباتے اور جب نکالتے تو وہ اللہ کے نور سے چمک رہا ہوتا، دوبارہ پھر اسے جب آپ اپنی بغل میں دباتے اپنی اصلی پوزیشن پر واپس آ جاتا۔ یہ ساری باتیں ہو چکیں۔ رب کائنات نے جب یہ فرمایا تھا کہ آپ جاؤ اور دونوں بھائی جا کر فرعون کو ڈراؤ مجھ سے اور اسے تقوی کی تلقین کرو، تو اب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام دونوں اپنے خدا کے حضور یہ عرض کرنے لگے اننا نخاف، اے ہمارے رب ہمیں تو ڈر لگ رہا ہے۔ میں نے اس پر گفتگو روکی تھی کہ اتنے معجزات دے دیے گئے، اللہ کی طرف سے احسانات کا رش ہے، اللہ تعالیٰ عطاؤں پر عطاؤں کا بیان فرما رہا ہے، اللہ تعالیٰ یہ بتا رہا ہے ہم نے آپ کو دریاؤں میں ڈوبنے نہ دیا، ہم نے آپ کو فرعون کے گھر میں رکھا لیکن وہ آپ کا کچھ بگاڑ نہ سکا، ہماری مدد آپ کے ساتھ ہے۔ تو پھر جب اللہ رب العالمین نے یہ کہا کہ آپ جائیے فرعون کے پاس، تو اتنے مشاہدات ہو چکنے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ کہنا کہ اے اللہ ڈر لگ رہا ہے، یہ ڈر کا معنی کیا ہوا؟ نبی تو ویسے بھی اللہ کے سوا کسی اور سے ڈرنے والا نہیں ہوتا، لیکن پھر خاص موقع پر یہاں آ کر کے کہنا کہ اننا نخاف، ہم دونوں کو ڈر لگ رہا ہے۔ اس ڈر سے مراد کیا ڈر ہوگا؟ یہ کیا تفسیر بنتی ہے اس جملے کی کہ نبی ہو کر کہیں کہ کافروں کے سامنے ہم جائیں گے، فرعون کافر ہے اس کے پاس ہم جائیں گے تو ہمیں ڈر لگ رہا ہے، ہمیں خوف لگ رہا ہے، اننا نخاف۔ اس پر ائمہ تفسیر نے دو طریقے سے گفتگو فرمائی۔ گفتگو کی پہلی جہت آپ کو میں ایک زمانہ پہلے بتا چکا ہوں، میں اس کا ہلکا سا اشارہ کرتا ہوں۔ آپ کو یاد ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے اپنی لاٹھی زمین پر ڈالی تھی، وہ سانپ بن گیا تھا، تو وَلَّا مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ، حضرت موسیٰ علیہ السلام اس سانپ کو دیکھ کر تو ایسا ہوا کہ پلٹ کر چل دیے اور مڑ کر بھی آپ نے نہ دیکھا، تو رب کائنات نے واپس بلا لیا۔ تو میں نے کہا کہ سانپ کو دیکھ کر ڈر جانا کا یہ ڈرنا تھا، یہ کیا تھا؟ تو وہاں میں نے آپ کو یہ ایک بات بتائی تھی کہ جو فطرت کے تقاضے انسانی طبیعت میں ہوتے ہیں، وہ بندہ بندگی کے اعلیٰ ترین مرتبے پر بھی فائز ہو جائے، وہ فطرت کے تقاضے اور وہ طبعی تقاضے وہ ختم نہیں ہوتے ہیں، طبعی تقاضے انسانوں میں رہتے ہیں۔ میں اس کی مثال آپ کے سامنے کہہ بھی چکا اور پھر آج میں کہہ دیتا ہوں۔ بچوں سے پیار کرنا، ادھر سید المرسلین ہے لیکن بچوں سے پیار کرنے والی فطرت وہ تو تبدیل نہ ہوئی نا۔ نماز کی حالت میں بچے آپ کے اوپر آ کر امام حسن پاک، امام حسین پاک تشریف فرما ہو جائیں تو وہ جو محبت کا وفور ہوتا ہے تو آپ بچوں کو نہ ہٹائیں، کہیں بچے گر نہ جائیں، تو وہ طبیعت بندگی کا اعلیٰ معیار ہے، نماز ہے، سید المرسلین ہے، لیکن وہ طبیعت باقی رہی نا، بھوکا لگ جانا، تھکان کا ہو جانا وغیرہ وغیرہ جو طبعی تقاضے ہوتے ہیں، یہ تو آپ جانتے ہیں کہ ختم نہیں ہوتے ہیں۔ تو تفسیر کی ایک جہت یہ تھی اور آج بھی تفسیر کی ایک جہت یہی بیان کی گئی کہ وہ سانپ کو دیکھ کر اگر موسیٰ علیہ السلام تشریف لے کر جا رہے تھے تو یہ تھا کہ اس سانپ کی وجہ سے وہ ماحول میں ایک وحشت سی اور خوف سا طاری ہو رہا تھا۔ تو انسان کی طبیعت ہے کہ وہ وحشت زدہ ماحول اور خوف زدہ ماحول سے ذرا دور ہی جانا چاہتا ہے، تو وہ طبیعت کے تقاضے کے مطابق آپ تشریف لے گئے۔ تو آج بھی ایک قول یہی کیا گیا کہ موسیٰ علیہ السلام فرما رہے کہ اے میرے اللہ تعالیٰ، فرعون کے پاس جاؤں گا وہ دشمن ہے، ایک تو وہ دشمن ہے، دوسرا وہ کہہ رہے میں رب ہوں، اور تیسری بات یہ ہے کہ میرے ہاتھوں ان کا ایک بندہ بھی تو مارا گیا تھا۔ تو اب اگر میں اور ہارون جاتے ہیں انہی لوگوں کو تبلیغ کرنے کے لیے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ ہمارے خلاف لڑائی جھگڑا شرارت فتنہ اور ایسا ویسا کچھ شروع کر دے۔ وہ اس کے بندے تو تبھی سے مجھے تلاش کر رہے تھے، فرعون کے بندے،
تبھی سے تلاش کر رہے تھے کہ موسیٰ کہاں گیا ہے، اس نے ہمارا ایک بندہ مار دیا ہے۔ تو اے میرے اللہ، ہم تبلیغ کرنے کے لیے جا رہے ہیں، لیکن جو دشمن ہے سخت ترین اس کے پاس جا رہے ہیں، تو ایک طبیعت کا تقاضا سا ہے کہ وہ کیا کرے گا ہمارے ساتھ۔ تو مولا کچھ ایسا سا محسوس ہو رہا ہے کہ وہ ہمارے ساتھ کیا کرے گا، کچھ ایسا سا محسوس ہو رہا ہے۔ ایک قول یہ کیا گیا، لیکن آج طبیعت اتنی خوش ہے، اور جو تفسیر کا پہلو نمبر 2 ہے، طبیعت اتنی خوش ہے، اور میں کہوں گا ایمان اتنا باغ باغ ہو رہا ہے، اور میں کن الفاظ میں آپ کے سامنے وہ بیان دوں جو کہ اس جملے کی صحیح ترین تفسیر کے حوالے سے علامہ اسماعیل حقی نے نقل فرما دیا۔ میرے استاد گرامی فرمایا کرتے تھے تو سچ ہی فرمایا کرتے تھے، اور بہت سارے ائمہ کبار فرمایا کرتے تھے تو سچ ہی فرمایا کرتے تھے کہ یہ جو علامہ اسماعیل حقی ہے، اس نے جو اپنی تفسیر قلم بند کی ہے روح البیان، تو یہ صرف تفسیر نہیں ہے بلکہ یہ محبت اور ادب کا ایک عظیم شاہکار بھی ہے۔ فرمایا کرتے تھے تو سچ فرمایا کرتے تھے۔ اب یہ مقام بڑا نازک مقام ہے، جیسے کہ میں نے جب سوال اٹھایا تو ایک دم سے ہر دل میں خیال تو آ رہا ہوگا، یار نبی تو ہوتے ہی اس کام کے لیے ہیں کہ کافروں کے پاس جائیں، انہیں سمجھائیں، اللہ کا پیغام دیں، اور غلط باتوں سے ان کو ذرا جھٹلائیں اور انہیں ہلائیں ذرا، نبی تو ہوتے ہی اس کام کے لیے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام کا یہ کہنا کیا معنی رکھتا ہے کہ مولا ڈر لگ رہا ہے، تو نے ہمیں فرمایا کہ فرعون کے پاس جاؤ، تو ہمیں ڈر لگ رہا ہے۔ یہ جملہ ایک دم سے سن کر کے تو انسانی طبیعت میں ایک عجب سا معنی، ایک عجب سا مفہوم پیدا ہوتا ہے۔ وہ جو مفہوم پیدا ہوتا ہے ذہن میں، اس کے بارے میں دل کرتا ہے کہ اسے جھٹلا دیا جائے کہ نبی اور ڈر جائیں تبلیغ کرنے سے۔ یار یہ کیسا سا معنی پیدا ہو رہا ہے ذہن میں، تو کچھ ایسا سا جو پیدا ہوتا ہے ایک دم سے، اس مقام کو کیا شستگی سے حل کر دیا علامہ اسماعیل حقی نے۔ آئیں ہم سب ذرا لذت مند ہونا چاہیں گے، سبحان اللہ، آئیں ہم سب ذرا لذت مند ہونا چاہیں گے۔ علامہ اسماعیل حقی کہتے ہیں بالکل ٹھیک ہے، موسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ مجھے ڈر لگ رہا ہے، لیکن وہ ڈر لگ کیا رہا ہے؟ آگے الفاظ سنیں، ان یفرط علینا او ان یطغی، ان دونوں کا ترجمہ سن لیجئے۔ مولا ہمیں ڈر لگ رہا ہے، ہمیں خطرہ ہے کہ وہ ہم پر زیادتی کرے گا۔ یہاں تک تو بات وہی جو ابھی تک ہمارا سوال ابھر رہا ہے، وہ ہم پر زیادتی کرے گا، ہمارے خلاف سرکشی کرے گا، ابھی تک بات وہی ہے۔ ساتھ جملہ نمبر 2 بولا او ان یطغی، بولا خطرہ ہے کہ فرعون طغیانی کرے گا، سرکشی کرے گا۔ 2 جملے بولے، ان دونوں جملوں پر بحث میں تھوڑی دیر کی بات کروں گا۔ پہلے ذرا علامہ اسماعیل حقی کا وہ محبت برا بیان تو سن لیں۔ وہ بیان یہ تھا، اللہ اکبر، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ میں نے درود و سلام اس لیے پڑھ لیا کہ مجھے بدر کا وہ موقع یاد آ گیا ہے، مجھے بدر کا وہ موقع یاد آ گیا ہے۔ علامہ اسماعیل حقی نے جو تفسیر بیان کی ہے، اس سے ملتے جلتے جملے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بدر کے موقع پر ارشاد فرمائے تھے۔ صبح مارکا گرم ہونا تھا، سویرے جنگ ہونی تھی، تو آج رات رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسا ہے کہ بازو اٹھا کر ہاتھ مبارک اٹھا کر دعا کر رہے ہیں، اور ہاتھ اتنے اٹھ جاتے ہیں کہ کندھے پر جو چادر مبارک ہے وہ سر کر کے تو نیچے ہو جاتی ہے۔ ابو بکر صدیق وہ چادر پھر اٹھا کر حضور کے کندھوں پر ڈال دیتے ہیں، حضور پھر ہاتھ اٹھا دیتے ہیں۔ اے اللہ، جملہ سننا، اے اللہ اگر یہ مٹھی بھر نہ رہے تو پھر تیرا نام کون لے گا؟ اے اللہ اگر یہ مٹھی بار مسلمان نہ رہے پھر تجھے یاد کون کرے گا؟ یعنی وہ محبت کے انداز میں حضور یہ جملے فرما رہے تھے۔ مجھے لگتا ہے کہ میری مدد ہو گئی، لگتا ہے کہ تفسیر کو سمجھانے میں میری مدد ہو جائے گی۔ حضور رحمت عالم کل بدر کا میدان ہے، خون گرنے ہیں، لو گرنے ہیں، ہڈیاں ٹوٹنی ہیں اور گوشت کٹنے ہیں، لیکن حضور رحمت عالم گوشت کے کٹنے کی طرف نہیں توجہ۔ مولا پھر تیرا نام کون لے گا؟ مولا پھر تیرا نام کون لے گا؟ اگر ان کو تو نے اپنے پاس بلا لیا، اگر یہ شہید ہو گئے تو میرے رب پھر تیرا نام کون لے گا؟ محسوس ہوا کہ ایک نبی کی نظر کہاں پہنچی ہوتی ہے، اور اگر یہ نہ رہے پھر تیرا نام کون لے گا؟ سننا، مجھے میری مدد ہو گئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے میرے رب، ہم جا رہے ہیں فرعون کے پاس، دشمن بھی ہے، ہم نے ان کا ایک بندہ بھی مارا ہوا ہے، اور وہ تو اس کے کارندے ہمارے پیچھے بھی لگے ہوئے ہیں، وہ خدائی کا دعویٰ بھی کیے ہوئے ہیں۔ ہم جا کر جب کہیں گے کہ تو خدا نہیں ہے، اسے اور غصہ بھی آنا ہے، تو مولا اب خطرہ یہ ہے کہ وہ سرکشی کرے گا۔ تو اے موسیٰ پیارے، کیا آپ کو یہ خطرہ ہے کہ سرکشی کرے گا تو پھر آپ کی جان کو خطرہ؟ کہا نہیں مولا، یہ بات نہیں ہے۔ اگر اس نے کچھ ایسا ویسا کر دیا کہ میں تیرے پاس آ گیا، اگر اس نے کچھ ایسا ویسا کر دیا اور میں تیرے پاس آ گیا، میں نہ رہا، میری زندگی تو نے اگر واپس لے لی، اگر اس نے کچھ ایسی شرارت کر دی، تو مولا میں یہ سوچتا ہوں کہ وہ جو تو نے میری ذمہ داری لگائی ہے کہ اس کو جا کر سمجھا، تو سمجھائے گا کون پھر؟ اے مولا، پھر میں یہ کہتا ہوں کہ اس کو جا کر سمجھا، تو پھر سمجھائے گا کون؟
میں رہوں گا تو سمجھاؤں گا نا. کچھ ایسا اشارہ کیا علامہ اسماعیل حقی نے. میں کہتا ہوں کہ ادھر سے حدیث اللہ پاک نے ذہن میں ڈال دی اور ادھر سے علامہ اسماعیل حقی کو آج کہنے کو دل کرتا ہے تیری تربت پر ہزاروں رحمتیں نازل ہو جائیں. تو نے اس جملے کا اور اس نازک موڑ پر کتنا خوبصورت معنی کر دیا. مولا مجھے میری پرواہ نہیں ہے, میں تو ہوں ہی تیرے لیے. مولا مجھے میری پرواہ نہیں ہے, بات یہ ہے کہ اگر میں نہ رہا تو پھر وہ پیغام کون دے گا کر کے, اور وہ اس کو سمجھائے گا کون جا کر کے. ارشاد گرامی ہوا ان یفرط علینا, اور ساتھ جملہ نمبر 2 بول دیا او ان یطغی. انتہائی تحمل کے ساتھ جاننے والی بات ہے. مولا مجھے ایک خطرہ تو یہ ہے کہ یہ سرکشی کرے گا علینا, ہم پر. جملہ نمبر 2 یہ ہے یطغی, یطغی سرکشی کرے گا, طغیانی کرے گا. یفرط زیادتی کرے گا, علینا ہم پر, یطغی سرکشی کرے گا. آگے یہ نہیں کہا کہ ہم پر, علینا ہم پر, یہ نہیں کہا. الفاظ میں پھر غور کیجئے, الفاظ میں ذہن جمے گا, پھر ہم تفسیر کا پہلو نمبر 2 جان پائیں گے. چلے میں انداز بدلتا ہوں, انداز بدل کر کہتا ہوں کہ موسیٰ علیہ السلام کا یہ 2 آپشن دعا کے اندر سامنے کرنا. مولا ہم فرعون کے پاس جا رہے ہیں تو یا وہ یہ کر دے گا یا وہ یہ کر دے گا. کیا کیا سنیں, یا وہ یہ کر دے گا یا وہ یہ کر دے گا. کیا کیا کہا, تو یا تو ہم پر زیادتی کرے گا یا سرکشی کرے گا. کیا یہ 2 باتیں ہیں؟ ہم اس کو سوال بنا کر سیکھتے ہیں. کیا یہ 2 باتیں ہیں؟ وہ ہم پر زیادتی کرے گا یا سرکشی کرے گا. زیادتی بھی تو سرکشی ہی ہے. فرعون جو پنگے بازی کرے گا, میں آج کی ماحول کا لفظ بول دوں, میں اس کو یوں کہتا ہوں کہ موسیٰ علیہ السلام فرما رہے تھے کہ اے مولا اس کے بعد ہم جائیں گے تو وہ زیادتی کرے گا یا سرکشی کرے گا. ہم اپنے ماحول میں کیا لیتے ہیں کہ فرعون پنگے بازیاں کرنے والا بندہ تھا, تو سرکشی بھی تو پنگا بازی ہی ہے. زیادتی کرنا بھی فرعون کا, زیادتی کرنا یہ بھی تو پنگا بازی ہی ہے. بات تو ایک ہی ہے. لیکن کہا نہیں مولا, بات یہ ہے کہ اگر ہم فرعون کے پاس جائیں گے تو وہ زیادتی کرے گا یا سرکشی کرے گا. آپ نے درمیان میں یا کہا اور نہ کہا زیادتی کرے گا اور سرکشی کرے گا. کہا نہیں, زیادتی کرے گا یا سرکشی کرے گا. اس عقدے کو کون حل کرے گا؟ یہ 2 باتیں ہیں یا ایک بات ہے؟ وہ ہم پر زیادتی کرے گا یا سرکشی کرے گا. کیا یہ 2 باتیں ہیں یا ایک بات ہے؟ اسماعیل حقی کہتے ہیں 2 باتیں ہیں. اسماعیل حقی کہتے ہیں 2 باتیں ہیں. اور ایک بات تو آپ نے سن لی, مولا وہ ہم پر زیادتی کرے گا. میں ابھی تک آپ کو سمجھایا, زیادتی کرتے کرتے زیادہ سے زیادہ یہ تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کی جان اللہ کے پاس واپس چلے جاتی. زیادتی کرتے ہوئے زیادہ سے زیادہ نتیجہ یہ تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کی جان اللہ کے پاس چلی جاتی. کہا او ان یطغی, مولا ایک تو ہمیں یہ خطرہ ہے کہ وہ زیادتی کرے گا تو پھر ہم نہ رہے تو اسے سمجھائے گا کون, اور دوسرا یہ ہے کہ مولا یہ طغیانی کرے گا. دوسرا خطرہ یہ ہے کہ مولا یہ سرکشی کرے گا. بس آج کے سبق میں یہی 1-2 مقام ہے جو ہماری توجہ مانگ رہے ہیں. اس کے بعد ہمارا سبق آسانی کے ساتھ آگے بڑھ جائے گا. تو پھر سمجھیے تاکہ اللہ کرے یہ مقام ہمارے لیے سمجھنا آسان ہو جائے. اے میرے رب, بات یہ ہے کہ وہ ہم پر زیادتی کرے گا, یہاں تک ہم نے سیکھ لیا. اور ساتھ ہی کہا یا پھر سرکشی کرے گا. سرکشی کے آگے یہ لفظ نہیں بولا ہم پر, یہ نہ کہا ہم پر سرکشی کرے گا, ہم پر یہ نہ کہا. میرے پھر اللہ کی طرف سے مدد ہو گئی. قرآن پاک کے الفاظ میرے ذہن میں آ گئے, میں وہ کہنا چاہوں گا, پھر انشاءاللہ العزیز یہ جملہ سیکھنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا. دھیان سے سنیے گا. رب کائنات نے کافروں کے بارے میں صحابہ کرام کو یہ حکم ارشاد کیا, لا تسبوا الذین یدعون من دون اللہ, وہ لوگ جو اللہ کے سوا کسی اور کی بندگی کرتے ہیں تو ان کو گالی نہ دینا. ابو لہب کو گالی نہیں دینی, سمجھانا ہے تبلیغ کرنی ہے پر گالی نہیں دینی. ابو جہل کو گالی نہیں دینی, ان کافروں کو گالی نہیں دینی. مولا کیوں؟ جملہ سننا قرآن پاک کا, فَيَسُبُّ اللَّهَ, تو ہوگا یہ کہ پھر وہ اللہ کو گالی دیں گے. جب تم ان کے خدا کو گالی دو گے وہ اللہ کو گالی دیں گے. تو محسوس ہوا کہ اللہ اس بات کا احساس انسانوں کے اندر ڈال رہا ہے کہ اللہ کو گالی نہیں پہنچنی چاہیے. اگر تم گالی دو گے ان کے خداؤں کو, انہیں غصہ آئے گا, وہ تمہارے رب کو گالی دیں گے. تو یہ قرآن نے عنوان اٹھایا تو ہے نا کہ اللہ کو گالی دلواؤ تم, ایسا نہیں ہونا چاہیے. کوئی اللہ کو برا کہے ایسا نہیں ہونا چاہیے. جملہ محفوظ ہوا, کوئی اللہ کو برا کہے ایسا نہیں ہونا چاہیے. حقی کہتے ہیں یطغی کا معنی یہ ہے, اے میرے رب تو نے ہمیں فرعون کے پاس بھیجا, ہم جا تو رہے ہیں پر 2 ڈر ہیں. ڈر نمبر 1 یہ ہے کہ ہمارے اوپر زیادتی کرے گا. چلو یہ ہم نے جان لیا, ہمارے اوپر زیادتی کرے گا. ڈر نمبر 1 یہ ہے, ہم نے جان لیا. ڈر نمبر 2 یہ ہے کہ وہ سرکشی کرے گا. معنی کیا ہوا؟ مولا وہ کہیں جب ہم جا کر یہ کہیں کہ تو اللہ نہیں, اللہ وہ ہے, جب ہم تیرا نام اس کے سامنے لیں, ہم کہیں کہ تو رب نہیں, اسے غصہ آ جائے, مولا وہ تیرے خلاف کچھ بولے نہ کہیں. ہمیں یہ ڈر لگ رہا ہے.
او ان یطغا، وہ تیرے خلاف کچھ بولے نا، ہمیں ڈر لگ رہا ہے، ہمیں اچھا نہیں لگے گا مولا، تو مہربانی فرما نا کچھ، وہ جو ہمارے دل میں یہ خیالات آ رہے ہیں کہ اگر ہم نے کہا تو رب نہیں رب وہ ہے، اسے غصہ آ گیا، وہ تیرے خلاف مولا کچھ کہے گا، ہمیں اچھا نہیں لگے گا. یہ دو باتیں ہیں جن کو قرآن حکیم نے کہا قال ربنا اننا نخاف، دونوں بھائی کہنے لگے پیغمبر اے ہمارے رب ہمیں خوف ہے، خطرہ ہے، ان یفرط علینا، وہ ہم پر زیادتی کرے گا، او ان یطغا، یا وہ سرکشی کرے گا، یعنی تیرے خلاف بولے گا. تو دونوں باتیں ہی مولا اچھی نہیں لگ رہی. اب رب کائنات نے جواب کیا دیا، قال، ارشاد گرامی ہوا، لا تخافا، دونوں بھائی ڈرو مت. سبحان اللہ. یہ دو ڈر جو تمہیں لگ رہے ہیں، ڈرو مت. حاصل کلام یہ ہے کچھ بھی نہیں ہوگا. لا تخافا اننی معکما، ڈرو مت میں تمہارے ساتھ ہوں. ڈرو مت تم دونوں، ڈرو مت میں تمہارے ساتھ ہوں. اے کاش کہ آج کا مسلمان سمجھ جائے کہ اس جملے کی طاقت کا حال کیا ہے کہ اللہ کہے میں تیرے ساتھ ہوں. ہم نہیں سمجھتے، یقین جان لیجئے نہیں سمجھتے، میں بھی نہیں سمجھتا، آپ بھی نہیں سمجھتے. صبر کرنے والے کے لیے رب کائنات نے کہا میں تیرے ساتھ ہوں، صبر کر میں تیرے ساتھ ہوں. ہمیں اس پر یقین نہیں، عملی طور پر ہمیں اس بات پر یقین نہیں. ہم سے جو کچھ ہو سکتا ہے ہم کر گزرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. ہم اس جملے کی طاقت کو سمجھ نہیں پاتے ہیں کہ اللہ نے کہا جو ہے صبر کر میں تیرے ساتھ ہوں. لیکن ہمارا حال یہ ہے اگر ہمیں کوئی ستائے تو جائے کہاں؟ کوئی ہمارے خلاف دو لفظ بولے تو جائے کہاں؟ اینٹ کا جواب پتھر سے، ایک گالی دو گے دو کھاؤ گے، ایک تقریر میرے خلاف کرو گے 10 میں تمہارے خلاف کروں گا. انسانوں کا ماحول آج یہ بن گیا. لیکن میں آج اللہ سے دعا کرتا ہوں اے میرے رب تو اپنے نبیوں کو اتنے خطرناک ماحول میں بھیج کر یہ فرما رہا ہے انی معکما، میں تمہارے ساتھ ہوں. اس جملے کی قوت کا احساس ہمیں عطا فرما دے اے میرے اللہ، اس جملے کی قوت کا احساس ہمیں عطا فرما دے. اللہ اکبر. رب کائنات نے ادھر بھی تو فرمایا تھا نا، رسول اللہ علیہ السلام نے ادھر، میں کہتا ہوں اس جملے کی قوت کا احساس محسوس کیجئے. رسول اللہ ہجرت کر رہے ہیں، غار ثور میں تشریف فرما ہو گئے ہیں، کافر پیچھا کرتے کرتے پہنچ گئے ہیں اور غار کے قریب دھانے پر کھڑے ہو گئے ہیں اور غار کے بالکل اندر رسول اللہ ہیں، غار کے بالکل اندر ابو بکر ہیں. تو ایسے میں حضرت ابو بکر کو بھی ذرا خطرہ لگا تھا، اور خطرہ حضور کی محبت کا تھا کہ اگر کافروں نے دیکھ لیا تو میرے آقا کو کچھ ہو نہ جائے، وہ خطرہ لگا تھا. تب رسول اللہ نے جملہ کیا بولا تھا؟ لا تحزن ان اللہ معنا، لا تحزن ان اللہ معنا. ابو بکر غم نہ کھا، اللہ ہمارے ساتھ ہے. یہ کوئی خطرناک ترین قوت ہے لیکن ہمیں اس کا احساس نہیں ہے. یہ کوئی انتہائی، میں کیا لفظ بولوں کہ اللہ کسی کے ساتھ ہو جائے تو پھر اس بندے کا معاملہ کیا ہوتا ہے، میرے پاس الفاظ نہیں ہے. یہ معاملہ احساس کا ہے، یہ معاملہ ایمانیاتی ہے کہ رب کائنات کہ میں تمہارے ساتھ ہوں. اچھا فرمایا کہ اننی معکما. میں تاریخ کا ایک ورق بتاؤں. تلوار لگی، جسم کٹ گیا، لہو گر گیا، گردن اڑ کر وہ جا پہنچی، لشکر کٹ گیا، کنبہ کٹ گیا. وعدہ تھا صبر کرنا حسین تیرے ساتھ ہوں، وعدہ تھا صبر کرنا حسین تیرے ساتھ ہوں. زمانہ گزر گیا اور آج تک یزید لعنت 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 ہو رہی ہے اور حسینیت کے لیے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد ہو رہی ہے. یہ اللہ ساتھ ہے. کوئی بات سمجھ آئی؟ اللہ علامہ صاحب پھر وہ اللہ ساتھ تھا تو گردن کیوں کٹ گئی؟ یہ جملہ رسول اللہ علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ جانتے ہو جب شہید کی گردن کٹتی ہے تو کتنا درد ہوتا ہے؟ حضور نہیں جانتے. فرمایا بس اتنا کو جتنا کو چیونٹی کاٹے تو اللہ ساتھ ہو، جان بھی کٹ جائے. مولا کہتے ہیں میں ساتھ ہوں، درد ہونے ہی نہیں دوں گا. اننی معکما، درد ہونے ہی نہیں دوں گا. اچھا ہم واپس اپنے سبق کی طرف بڑھتے ہیں. رب کائنات نے ارشاد کیا قال لا تخافا اننی معکما اسمع و ارا. غم نہ کرو، خوف نہ کھاؤ، آپ دونوں بھائی جاؤ، ہم تمہارے ساتھ ہیں. اسمع، میں سن رہا ہوں، و ارا، اور میں دیکھ بھی رہا ہوں. میں سن بھی رہا ہوں، میں دیکھ بھی رہا ہوں. علم العقائد کی کچھ باریک ابحاث ہیں، ہلکا سا اشارہ کرتا ہوں. عقیدہ آپ کا پہلے سے مضبوط ہے، ہلکا سا اشارہ کرتا ہوں، اس کے بعد ہم آگے بڑھ جائیں گے. آج میں آنے والے کل کو نہیں دیکھ سک رہا. کل آپ لوگ کیا باتیں کرو گے میں نہیں سن سک رہا. مجھ میں اتنی ہمت نہیں، مجھ میں اتنی طاقت نہیں. آپ کا حال بھی یہ ہے. کل میں جمعے پر کیا بولوں گا آپ نہیں سن سک رہے. کل میں جمعے کے ٹائم کون سا لباس پہن کر آؤں گا آپ نہیں دیکھ سک رہے. جب کل واقعہ ہوگا تو آپ دیکھ بھی سکو گے، کل آپ سن بھی سکو گے. لیکن اللہ کی شان یہ ہے
کہ وہ آج اس وقت آج آنے والے لاکھوں سال بعد جو کچھ ہونے والا ہے اللہ اسے دیکھ رہا ہوتا ہے، اور جو باتیں لوگوں نے کرنی ہے اللہ اسے جان رہا ہوتا ہے، اللہ اسے سن رہا ہوتا ہے۔ اللہ سے نہ گزشتہ کل چھپا، اللہ سے نہ آنے والا کل چھپا، اللہ سے نہ ہماری پچھلی باتیں چھپی، نہ اللہ سے ہماری آنے والی باتیں چھپ سکی۔ اس کی طرف اشارہ اننی معکما اسمع و ارا، جاؤ وہاں جا کر موسیٰ آپ جو بولو گے ہم ابھی سن رہے ہیں، وہ کیا بولو گے آپ؟ وہ ارا ہم دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، اور وہ آپ کو کیا جواب دے گا ہمیں وہ بھی پتا ہے، جائیں، ہم نے کہہ دیا نا آپ کے ساتھ ہیں، جو وہ بولے گے ہم اسے بھی سن رہے ہیں، جو آپ بولو گے ہم اسے بھی سن رہے ہیں، جو وہ جواب دے گا ہم اسے بھی سن رہے ہیں، پھر جو آپ تبلیغ فرماؤ گے ہم اسے بھی سن رہے ہیں۔ اننی معکما اسمع و ارا، اس معیت پر میں ایک روایت کے الفاظ بلکہ میں آپ کو انجیل کا ایک بیان سنانا چاہوں گا۔ اس معیت پر یہ اللہ ساتھ ہے، یہ صرف اسلام کا عنوان نہیں ہے بلکہ یہ عیسائیت کا بھی عنوان ہے، یہ مذہب یہودیت میں بھی تھا، بلکہ تمام ادیان کے اندر یہ عنوان رہا کہ اللہ کچھ معاملات ہیں جن کے سلسلے میں فرماتا ہے میں تمہارے ساتھ ہوں۔ ذرا سننا چاہیں گے؟ اس وقت میرے پاس حضرت ابو المعین کا بیان ہے۔ ابو المعین کہتے ہیں کہ میں نے ایک عیسائی سے کہا کہ تورات کی خوبصورت ترین آیت سناؤ۔ ایو آیت من الانجیل ایو آیت من الانجیل احسن الآیات، انجیل کی سب سے خوبصورت آیت میں چاہتا ہوں ذرا مجھے سناؤ۔ اس عیسائی نے کہا کہ اس وقت میرے ذہن میں یہ آئی ہے، اس وقت میرے ذہن میں انجیل کی یہ آیت احسن الآیات ہے۔ کون سی آیت؟ کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے مجھ سے مانگو تو میں ہی دوں گا، پھر میرا شکر کرو تو میں ہی نعمت میں اضافہ کروں گا، میری طرف اگر متوجہ ہو جاؤ گے تو میں بھی تمہاری طرف متوجہ ہو جاؤں گا، میرے قریب ہو جاؤ گے تو میں بھی تمہارے قریب ہو جاؤں گا، دنیا میں اگر تم میری مانو گے تو آخرت میں میں بھی تمہاری مانوں گا۔ یہ 5 جملوں پر مشتمل وہ کہنے لگے یہ مجھے انجیل کی سب سے احسن آیت محسوس ہوتی ہے۔ ارشاد گرامی ہوا اننی معکما اسمع و ارا، میں تمہارے ساتھ ہوں، آپ دونوں بھائی جاؤ تو میں سنوں گا بھی اور دیکھوں گا بھی، سن بھی رہا ہوں دیکھ بھی رہا ہوں۔ فَأَتِيَاهُ، اب نصاب دیا کہ جا کر بات کیا کرنی ہے فرعون سے۔ موسیٰ پیارے جائیے اور جا کر بات کیا کرنی ہے؟ کہا فَأَتِيَاهُ، فرعون کے پاس جائیے۔ اب سبق ذرا آسان شروع ہو گیا۔ فَقُولَ، تو دونوں بھائی جا کر اسے کہیے اِنَّ رَسُولَ رَبِّكَ، اے فرعون ہم تیرے رب کے بھیجے ہوئے رسول ہیں۔ فَأَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَائِيل، دوسری بات یہ ہے کہ بنی اسرائیل پر زمانے گزرے تو ظلم و ستم کر رہا ہے، جتنے بھی ہیوی کام ہوتے سارے بنی اسرائیل سے کروائے جاتے، تو اللہ کا حکم یہ ہے کہ انہیں ہمارے ساتھ بھیج دے، انہیں آزاد کر دے۔ وَلَا تُعَذِّبْهُمْ، آج کے بعد ان سے ہیوی کام نہیں کروانے، بس اپنے چنگل سے انہیں آزاد کر دے۔ قَدْ جِئْنَاكَ بِآيَةٍ مِّن رَبِّكَ، ہم تیرے پاس آئے ہیں تیرے رب کی نشانی لے کر، یعنی وہ عصا کی طرف اشارہ کیا اور ہاتھ کا اشارہ کیا۔ وَالسَّلَامُ عَلَىٰ مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَىٰ، اور اللہ کی طرف سے سلامتی اس بندے پر ہے جو کہ ہدایت کی تابعداری کرتا ہے۔ اِنَّا قَدْ أُوحِيَ إِلَيْنَا، ہماری طرف وحی کی گئی ہے، أَنَّ الْعَذَابَ عَلَىٰ مَنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ، کہ اللہ کا عذاب اس پر ہوتا ہے جو جھٹلاتا ہے اور پیٹ پھیر کر کے چلا جاتا ہے۔ اچھا، اب وہ اللہ کے وعدے کی سچائی کا وقت آن پہنچا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ تفسیر بیان کرتے ہوئے میں نے کہا نا، اے میرے مولا وہ ہم پر زیادتی کرے گا، بات ہی نہیں سنیں گا، توجہ نہیں کرے گا، الٹا بندے ہمارے پیچھے لگا دے گا اور وہ تو ہماری جان لینے کے پیچھے پڑ جائے گا، ہمیں یہ خوف سا محسوس ہو رہا ہے۔ رب کائنات نے کہا آپ ڈریے مت، ایسا نہیں ہوگا، وہ وعدہ پورا آ گیا، وہ وعدہ سچا ہو گیا۔ جب فرعون کے دربار میں موسیٰ علیہ السلام گئے اور جا کر کہا ہم دونوں اللہ کے رسول ہیں، بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ بھیج دے، ان کو عذاب میں مبتلا مت کر، ہم پر وحی کی گئی ہے، ہمارے پاس اللہ کی نشانی ہے، ہمارے پاس معجزہ ہے۔ جب یہ ساری باتیں کہیں تو موسیٰ علیہ السلام کو جو خیال ادھر گزر رہا تھا کہ وہ آگے سرکشی کرے گا، طغیانی کرے گا، بات نہیں سنے گا، بندے پیچھے لگا دے گا، جو اس طرح کا خوف لگ رہا تھا، تو رب کائنات نے کہا تھا جائیں ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ اللہ نے جو کہا ہم تمہارے ساتھ ہیں، اللہ کے ساتھ ہونے کا ذرا منظر دیکھیے گا۔ فرعون بجائے آگے سے غصے ہونے کے، بجائے آگے سے لڑنے کے، بھائی ایک دم سے ہلچل مچ گئی نا، وہ تاریخ اسے یاد تھی، کوئی بچہ ہوگا بنی اسرائیل کا، پیدا ہوگا، جوان ہوگا، میرے یہ تخت کو الٹ کر رکھ دے گا اور ایک زمانے تک موسیٰ علیہ السلام گھر میں پلے
اور ان کی صداقت، ان کی عظمت، ان کے کردار کی پختگی ساری اس نے مشاہدہ کی. اور ایک دن بندہ جب ہاتھوں سے وہ چھڑاتے چھڑاتے مر گیا، پھر مدین کی طرف تشریف لے کر جانا، واپس پلٹ کر آنا اور آتے ہی کہنا تو رب نہیں ہے، رب تو تیرا وہ ہے جو ہمارا رب ہے، رب تو نہیں، رب وہ ہے. آتا ہی اس کی ربوبیت پر، اس کی جھوٹی خدائی پر اٹیک کر دینا. تو فرعون کو غصہ تو بہت آنا چاہیے تھا. ایک تو اس بات پر اس نے ہمارا بندہ مارا ہوا ہے، دوسرا اس بات پر 10 سال یہ پتہ نہیں کہاں رہ کر آیا ہے اور آج آ گیا ہے جناب ہمیں خدائی سمجھانے کے لیے. اور تیسرا اس بات پر ہے ہم رب نہیں ہیں. ایک زمانہ ہو گیا لوگ ہمیں رب مان رہے ہیں، ہم رب نہیں ہیں. ان ساری باتوں کا اسے غصہ آنا چاہیے تھا، لیکن مولا کائنات نے کہا موسیٰ جائیے، ہم تمہارے ساتھ ہیں، ڈرنا مت. جو ڈر آپ کو ہے، خوف آپ کو ہے، ڈرنا خوف مت کرنا، ہم آپ کے ساتھ ہیں. ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا جیسا آپ سوچ رہے ہو. تو پھر کیا ہوا سنیے. قال، فرعون نے جب یہ ساری داستان سنی تو کہنے لگا فمن ربکما یا موسیٰ، ہے موسیٰ آپ نے جو یہ کہا کہ میں رب نہیں ہوں، رب وہ ہے، ذرا بتا تو صحیح وہ رب ہے کون. تحمل مزاری سے، بردباری سے، صبر سے، اور کہہ رہا ہے کہ بتاؤ پھر اگر میں رب نہیں ہوں تو پھر رب کون ہے. موسیٰ علیہ السلام کو مل گیا موقع بات کو کھول کر کرنے کا. وہ جو ایک ڈر سا تھا تھوڑی دیر پہلے، وہ تو کب کا غائب ہو چکا. اللہ نے وعدہ دیا تھا، اب اس کا عملی مشاہدہ تھا. وہ ڈر تو کب کا غائب ہو چکا تھا، عملی مشاہدہ تھا. جب اس نے کہا نا کہ اچھا پھر بتائیں کہ اگر میں رب نہیں ہوں تو پھر رب کون ہے، من ربکما، تم دونوں کا رب کون ہے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ اکبر، اللہ اکبر. موسیٰ علیہ السلام نے جملہ بولا، کیا بولا؟ میں آپ کے ذہن کو تھوڑا سا ایک تاریخی پس منظر کی طرف لے جاؤں. ایک بار ایسی کہانی ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کے درمیان بھی چھڑی تھی. اگر آپ کے ذہن نے قبول کیا، تیسرا سپارہ ہے. ابراہیم علیہ السلام نے کہا رب وہ ہے، اس نے کہا نہیں رب میں ہوں. آپس میں مناظرہ ہو گیا. ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ رب وہ ہے جو زندگی دیتا ہے اور جو موت دیتا ہے. نمرود نے 2 قیدیوں کو بلا لیا، ایک کا فیصلہ کل سزائے موت کا ہونے والا تھا اور ایک کو چھوڑ دیا جانے والا تھا. جس کا سزائے موت کا فیصلہ کر چکا تھا اسے اس نے چھوڑ دیا، کہا زندگی میں نے بھی دے دی. اور جس کو کل اس نے چھوڑنا تھا اس نے کہا قتل کر دو اسے، قتل کر دیا گیا، کہا موت میں نے بھی دے دی. ابراہیم علیہ السلام نے کہا زندگی وہ دیتا ہے، موت وہ دیتا ہے. نالائق تھا، سمجھ نہ سکا کہ زندگی دینے اور موت دینے کا معنی کیا ہے. جو اس بیچارے کو سمجھ آیا اس نے کر کے دکھا دیا. ابراہیم علیہ السلام سمجھ گیا کہ نالائق ہے. میں کسی اور سینس میں بات کر رہا ہوں یا کسی اور سینس میں بات کر رہا ہے، اس موٹے دماغ کو کوئی ذرا سادی سی دلیل دینی چاہیے. تو کہا میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے. جملہ محفوظ کیجئے گا، میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، مغرب میں غروب کر دیتا ہے. اگر تو بھی رب ہے تو اس کا الٹ کر کے دکھا دے. کھوپڑی ٹھکانے آ گئی اس کی، اوہو یہ تو نہیں ہو سکتا. کھوپڑی ٹھکانے آ گئی، یہ تو نہیں ہو سکتا. بس میں نے کچھ آپ کو اتنا ہی یاد کرانا تھا. پچھلی ساری داستان نہیں سنانی تھی، کچھ آپ کو اتنا یاد کرانا تھا تاکہ آج کا پڑھا جانے والا جملہ اللہ کرے آپ کو سمجھ آ جائے. تو فرعون نے کہا کون سا رب ہے آپ کا؟ موسیٰ علیہ السلام نے جواب کیا دیا؟ کہا ربنا الذی، ہمارا رب تو وہ ہے اعطى كل شيء خلقه، جس نے ہر شے کو خلقت عطا کی، بنایا، پیدا کیا. ثم هدى، جملہ یہ ہے ثم هدى، جملہ وہ بھی تھا جس نے ہر شے کو پیدا کیا. یہ بھی اٹیک تھا. رب تو پیدا کرنے والا ہوتا، تو نہیں آیا تھا کیا پیدا کیا. اٹیک تھا اس کی ربوبیت پر، اٹیک تھا، حملہ تھا کہ رب تو وہ ہوتا ہے جو پیدا کرنے والا ہوتا ہے. تو میرا رب وہ ہے جس نے سب کچھ پیدا کر دیا. یہ پہلا اٹیک تھا. ظاہرہ کہ فرعون نے آج تک کچھ بھی پیدا نہیں کیا تھا. عقل اس کی ہلچل میں آئی اور سادی جملہ بولا ثم ہدی. صرف پیدا ہی تو نہ کیا بلکہ پیدا کرنے کے بعد اس نے ہدایت بھی دے دی. پیدا کرنے کے بعد اس نے ہدایت بھی دے دی. وہ اللہ کا کرنا ایسا ہوا، آج میں مطالعہ کر کے فارغ ہوا تو اس جملے کی عملی تصویر میرے گھر میں اور ہر گھر میں جہاں بچے ہیں وہاں. وہ میری چھوٹی بیٹی 13 مہینے کی، تو بادام کا ڈبہ کہیں پڑا ہوا تھا تو وہ بار بار ہاتھ کے اشارے سے وہ اپنی ماں سے کہہ رہی تھی کہ بس وہ کہہ رہی تھی کیا کہنا تھا اس نے، ہاتھ کا اشارہ تو پکڑ کر بادام دیا تو وہ چپ ہو گئی. اب اس کی ماں کہنے لگی کہ دیکھو اس کو یہ عقل کس نے دی؟ میں نے فوراً کہا ثم ہدی، اللہ نے دی. یہی تو میرا عنوان تھا. ثم ہدی، پیدا کر کے چھوڑ نہیں دیا. پیدا کرنے کے بعد اس نے ہر مخلوق کو، اس مخلوق نے زندگی کیسے گزارنی ہے اس کی ہدایت بھی اللہ رب العالمین نے عطا فرما دی. میں کہتا ہوں کہ آپ دیکھ لو، مرغی کا بچہ انڈے سے نکلنے کے بعد فوراً ٹھک 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 ٹھک، یہ اسے کس نے بتایا کہ زمین میں چونچ مارنی ہے؟ رب نے کہا ہم نے بتایا. ثم ہدی، بکری کا بچہ ٹھک 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 نہیں کرتا، وہ گھاس کے تن کے کاٹ کر وہ چرنے کی جو کیفیت ہے وہ کرتا ہے.
ایک ٹھک ٹھک کرے، ایک چرے، یہ ہدایت کس نے دی؟ رب نے کہا ہم نے عطا فرما دی۔ میں کہوں گا کہ بطخ کا بچہ چھوٹا سا ہو، ابھی آج ہی انڈے سے نکلے، شاید مرغی کے بچے، برغیوں کے، یہ بکریوں کے بچے پانیوں پر تیرتے نہیں ہیں، پر وہ بطخ کا بچہ چھوٹا سا وہ پانی پر بیٹھے فوراً اور تیرنے لگ جائے، مولا بچہ وہ بھی ہے، بچہ وہ بھی ہے، وہ چر رہا ہے، یہ دانہ چگ رہا ہے، یہ تیر رہا ہے، یہ ماجرا کیا ہے؟ کہا ہم نے انہیں بنایا، ہم نے ہدایت بھی عطا فرمائی۔ ثم اہتدیٰ، ہم ہی نے انہیں بنایا، ہم ہی نے اسے ہدایت عطا فرما دی۔ یہ مرغی کو کبھی مغالطہ نہیں پڑا کہ مجھے شکار کر کے کھانا ہے، ہرگز نہیں، وہ ہمیشہ دانے کی طرف جاتی ہے۔ باز اور شکرا اور گدے، انہیں پتہ ہے کہ ہم نے شکار کر کے کھانا ہے۔ جس کی طبیعت میں اللہ نے کہا شکار کر کے، وہ ہمیشہ شکار کرتا ہے، اور جس کی طبیعت میں دانا، وہ ہمیشہ دانے کی طرف لپکتا ہے، جس کی طبیعت میں چارہ، وہ چرنے کی طرف لپکتا ہے۔ مولا یہ سارا ماجرا چھوٹے چھوٹے ہیں، ان کو عقل کس نے دے دی؟ انسان کا بچہ وہ اپنے ماں کے سینے کی طرف دوڑتا ہے۔ مولا راز کہاں بنایا جو ہم نے ہے، ہدایت بھی ہم نے عطا فرمائی۔ یہ اٹیک نمبر 2 تھا موسیٰ علیہ السلام کا۔ جملہ آپ سمجھ گیا، چیونٹی چھوٹی سی، ہمیں لگتا ہے کہ اس کا دماغ ہی نہیں ہوگا، پر ہے چیونٹی چھوٹی سی، لگتا ہے اس کی عقل ہی نہیں ہوگی، لیکن ہے۔ وہ بڑے بڑے دانے گرمیوں میں اٹھا کر کے اپنے بل میں لے کر گھس جاتی ہے تاکہ سردیوں کا موسم صحیح گزر جائے۔ اس سے اگلی خطرناک کہانی بتاؤں، برسات کے موسم میں چیونٹی گندم کے دانوں کو ٹکڑے کر دیتی ہے، 2 حصوں میں بانٹ دیتی ہے۔ علماء حیوانات نے ارشاد کیا کہ گندم کا ثابت دانہ اگتا ہے، ٹوٹا ہوا نہیں۔ برسات کے موسم میں پانی جب بلوں کے اندر گھس جائے، چیونٹی کو عقل ہے اگر یہ دانہ سلامت رہا تو اگ جائے گا، میرے کام کا نہیں رہے گا۔ اس نے دانے کو توڑ دیا۔ مولا یہ کس نے توڑوایا؟ کہا ہم نے توڑوایا۔ ثم اہتدیٰ، ہم نے توڑوایا۔ مکھی وہ بھی ہے، مکھی وہ بھی ہے، مکھی وہ بھی ہے، مکھی وہ بھی ہے، لیکن وہ ہمیشہ گند پر بیٹھے اور یہ ہمیشہ پھولوں پر بیٹھے، یہ ہمیشہ پھول چوسے اور یہ اچھی بری جگہ ہر جگہ جائے۔ مولا یہ وہ بھی مکھی، یہ بھی مکھی۔ کہا اس کو بھی علم ہم نے دیا، اسے بھی علم ہم نے دیا۔ اب آپ جملہ سمجھے، اب آپ سمجھو مولا کائنات نے یہ جو الفاظ نقل کیے، اس نے کہا تمہارا رب کون ہے؟ فمن ربکم، رب کون ہے تمہارا؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا وہی جس نے ایک کام تو یہ کیا، سب کو بنایا، اور دوسرا کام پھر یہ کیا کہ ہر ایک کو بنانے کے بعد ہدا، پھر اس کو اس کی زندگی گزارنے کی ہدایت عطا فرما دی۔ فرعون تھا بڑا چالاک، ہوشیار، عیار، مکار، تبھی تو وہ پوری قوم کو یہ باور کروانے میں ابھی تک کامیاب ہو چکا تھا کہ میں رب ہوں۔ کسی کو اپنا کچھ منوا لینا کوئی چھوٹی بات ہوتی ہے؟ پوری قوم سے ابھی تک وہ یہ منوا چکا تھا میں رب ہوں، قوم مان رہی تھی میں رب ہوں۔ اتنا عیار تھا، اتنا مکار تھا۔ اس نے کہا یہ تو کام خراب ہو گیا، دربار بھرا ہوا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام سے میں نے پوچھا ہے رب کون سا ہے، تو میں بھی کہتا رہا ہوں کہ میں رب ہوں، لیکن جو رب کی ڈیفینیشن موسیٰ نے کہی ہے وہ تو مجھ پر سچی نہیں آتی، تو قوم کہیں یہی نہ سمجھ لے اچھا رب اگر وہ ہوتا ہے جو پیدا کرنے والا ہوتا ہے۔ وہ فرعون، وہ تو نے آج تک کیا بنایا ہے؟ وہ یہ کہیں کام خراب نہ ہو جائے، محسوس کر گیا اچھا رب تو وہ ہوتا ہے جو پیدا کرنے کے بعد پھر زندگی کے راستوں کی ہدایت بھی دیتا ہے، زندگی کیسے گزارنی ہے۔ تو قوم میں سے اگر کسی نے پوچھ لیا، اگر ان کے دل میں کوئی خیال آ ہی گیا، وہ فرعون تو نے آج تک کوئی شے پیدا نہیں کی، تو نے آج تک کسی کو ہدایت نہیں دی ہے، زندگی کیسے گزارے، تو رب کیسے ہوا ہے؟ رب تو واقعی یہ ہوتا ہے۔ اگر کسی کے دل میں خیال آ ہی گیا، اس نے یہ عنوان، یہ چیپٹر ادھر ہی کلوز کر دیا۔ ذہنوں کو، دربار میں جو لوگ تھے ان کے ذہنوں کو ذرا ادھر ادھر کرنے کے لیے ٹاپک چینج کر دیا اور کہنے لگا فما بال القرون الاولى، فرعون کہنے لگا فما بال القرون الاولى، اچھا وہ پہلی قوموں کا کیا حال ہے؟ عنوان بدل دیا، اس پر بحث آگے نہ بڑھائی۔ بھانڈا پھوٹنے والا تھا، راز کھلنے والا تھا، اور فرعون لوگوں کے سامنے خدائی کے جھوٹے دعوے میں ننگا ہو جانے والا تھا۔ ٹاپک بدلنا چاہا، کہا فما بال القرون الاولى۔ آج میں آپ کو ایک لطیفہ سناتا ہوں، وہ لطیفہ آپ کو سناتا ہوں کہ بعض اوقات دانائی کیا ہوتی ہے، بعض اوقات دانائی کیا ہوتی ہے۔ لطیفہ آپ کو پتہ ہے، میں شروع کروں گا تو آپ جان جاؤ گے۔ پنجابی اور پٹھان اکٹھے بیٹھ کر کھانا کھا رہے تھے، یاد ہے؟ تو پٹھان نے کہیں پوچھا تیرا باپ کیسے مرا، تو اس نے لمبی چوڑی ساری کہانیاں سنا ڈالیں۔ تو پھر وہ کھانا پٹھان صاحب ہڑپ کر گئے۔ وہ اگلے دن پھر کھانے پر بیٹھے تو پنجابی نے پوچھا اچھا تیرا باپ کیسے مرا؟ کہا ایک دم سے مر گیا، بس بیمار ہوا مر گیا، کوئی لمبی چوڑی کہانی نہیں۔ وہ تو چھوڑ، جو عنوان چل رہا ہے اس پر بات کر۔
لمبی چوڑی کہانی نہیں، بعض کا دانائی ہوتی ہے کہ مختصر بات کرنا، وغیرہ نقصان ہو جاتا ہے۔ وہ بندہ جو بات گھما کر دماغ کو ادھر ادھر کرنا چاہتا ہے نا، دانا بندہ فوراً اسے پک کرتا ہے، وہ چھوڑے، بھائی اسے رہنے دے، وہ مرنے والا تھا، مر گیا، چھوڑ، تو کھانا کھاتے ہیں، چپ کر کے وہ بات رہنے دے۔ اچھا، فرعون نے عنوان بدلنا چاہا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا رب تو ایسا ہوتا ہے، رب تو ایسا ہوتا ہے، رب تو ایسا ہوتا ہے۔ اس نے کہا وہ پہلوں کا کیا حال ہے، توجہ لے جاؤں، موسیٰ کی بھی ادھر، باقی سب کی ادھر۔ آگے جو کھڑا تھا وہ اللہ کا نبی تھا، کوئی عام بندہ تھوڑا تھا، اللہ کا نبی تھا۔ موسیٰ علیہ السلام بھانپ گئے، یہ عیاری کر رہا ہے، یہ شطاری کر رہا ہے، شاطر ہے نا، یہ شطاری کر رہا ہے۔ آپ نے کتنا سونا جواب دیا، کہا علمھا عند ربی، میرے اللہ کو پتا ہوگا، تو ادھر گل کر، علمھا عند ربی۔ وہ چھوڑ رہے ان کا پہلے کا کیا ہوا وہ میرے اللہ کو پتا ہے، آج میں جس کام سے آیا تو ادھر بات کرنا۔ قال علمھا عند ربی، وہ جو تو نے پہلی قوموں کی کہانی پوچھی ہے وہ علم میرے رب کے پاس ہے۔ لا يضل ربی ولا ينسى، جو میرا رب ہے نہ وہ بھولتا ہے اور نہ ہی وہ غلطی کرتا ہے، سارا پتا اسے، پہلی قوموں کا کیا کرنا ہے، انہوں نے کیا کہا تھا، کیا کیا تھا، رزلٹ کیا ہے، نتیجہ کیا ہے، وہ میرے رب کو سارا پتا ہے۔ الذی جعل لکم الارض، پلٹ کر آنا، جو میں بات کر رہا ہوں اسے غور کے ساتھ سن۔ تو نے پوچھا کہ رب کون ہے، پہلے وہ عنوان کمپلیٹ کرتے ہیں۔ تو نے کہا رب کون سا ہے، تو رب وہ ہوتا ہے جو ہر شے کو پیدا کرتا ہے، رب وہ ہوتا ہے پیدا کرنے کے بعد ہر شے کو اس کی زندگی گزارنے کا سلیقہ بتاتا ہے۔ ثم ہدا، ہدا کا معنی ہر ایک کو اس کی زندگی گزارنے کا سلیقہ بتانا، رب وہ ہوتا ہے۔ تو اس نے درمیان میں چھیڑ خانی کی، پہلوں کا کیا ہوا، کہا رہنے دے، انہیں میرے اللہ کو پتا ہے، تو ادھر آنا۔ اچھا کدھر آؤں، الذی جعل، رب تو وہ ہوتا ہے، عنوان پھر وہیں سے شروع کیا، الذی جعل لکم الارض مہدا، رب تو وہ ہے جس نے زمین کو تمہارے لیے آغوش بنا دیا، جس نے زمین کو تمہارے لیے آغوش بنا دیا۔ وَسَلَكَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا، میں ایک نالائق آدمی ہوں، مجھے راستے بھول جاتے ہیں، میں آپ کو سچ بتاؤں، مجھے راستے بھول جاتے ہیں، نئی جگہ جاؤں تو بڑی پریشانی ہوتی ہے۔ میں کہتا ہوں اچھا درس قرآن دینے آ جاؤں گا، پر بندہ وہاں کھڑا کر دینا تو پھر وہاں سے وہ میرے ساتھ آگے آ جائے گا۔ میں ایک دن درس قرآن سے واپس آتے ہوئے سوچ رہا تھا، اے میرے اللہ تعالیٰ، اگر یہ راستے نہ ہوتے تو ہم نے جہاں پہنچنا تھا پہنچتے کیسے؟ یہ جو تو نے راستے بنائے ہیں یہ بھی بڑی کمال شے ہے۔ اگر ہم اپنے گھر جانا چاہیں، کوئی راستہ ہی نہ ہوتا تو جاتے کہاں؟ اگر ہمارے گھر کو جانے کا کوئی راستہ ہی نہ ہوتا، میں وارڈ نمبر 19 میں رہتا تھا تو میرے گھر کو جانے کا ایک ہی راستہ تھا، اگر کہیں راستے میں بریکیج ہو گئی، ٹریفک جام، تو بس وہ وبال ہمیں بھگتنا ہی پڑتا تھا۔ وہ راستہ جو ایک تھا، اگر راستہ ہوتا ہی نہ تو پھر تو کام، یہ کتنے پلاٹس ہوتے ہیں وہ ڈی ویلیو ہو جاتے ہیں۔ وہ کیوں جی، وہ راہ نہیں ہے جی، پھر وہ منتے ہیں ترلے، او یار ایسا کر تو ادھر سے مجھ سے تھوڑی کوئی زمین لے لے، راہ چھوڑ دے۔ تو یہ راہ کا ہونا، یہ راستے کا ہونا، یہ بہت کمال نعمت ہے اللہ رب العالمین کی۔ اب سمجھیں، مولا کائنات نے کہا کہ موسیٰ پیارے بتاؤ ذرا اسے، رب وہ ہے جس نے زمین کو تمہارے لیے آغوش بنا دیا، وَسَلَكَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا، اور پھر اس زمین میں تمہارے لیے راستے پیدا کر دیے۔ اگر راستے نہ ہوتے تم جاتے کہاں، کدھر پہنچتے؟ نہ اپنے گھر جا سکتے، نہ کسی اور کے گھر، راستہ جو نہیں ہے، نہ اپنے گھر جا سکتے نہ کسی اور کے گھر جا سکتے، راستہ جو نہیں ہے۔ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور رب تو وہ ہے جو آسمانوں سے پانی برساتا ہے، دلیل پر دلیل، حملے پر حملہ، زور پر زور، علم پر علم، آگاہی پر آگاہی، فرعون کی شکست پر شکست، موسیٰ علیہ السلام کی کامیابی پر کامیابی۔ رب وہ ہے جو بناتا ہے، رب وہ ہے جو زندگی گزارنے کا سلیقہ بتاتا ہے، رب وہ ہے جس نے زمین کو آغوش بنا دیا، رب وہ ہے جس نے زمین میں راستے بنا دیے، رب وہ ہے جس نے آسمان سے پانی بنا دیا، پانی اتار دیا۔ انداز محسوس کرنا، رب وہ ہے، رب وہ ہے، رب وہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام بول رہے ہیں، اچانک کلام بدلا اور کہا فَأَخْرَجْنَا بِهِ، ہم نے اس پانی سے پھل نکال دیے، ہم نے اس پانی سے پھل نکال دیے، ہر شے کا جوڑا جوڑا بنا دیا۔ آپ سمجھے نہیں، کلام یوں چل رہا تھا تو پھر آگے یوں ہی چلنا چاہیے تھا۔ رب وہ ہے جس نے سب کچھ بنایا، رب وہ ہے جس نے زندگی کا سلیقہ بتایا، رب وہ ہے جس نے زمین کو آغوش بنایا، رب وہ ہے جس نے راستے بنائے، رب وہ ہے جس نے آسمان سے پانی برسایا۔ کلام یوں ہی آگے بڑھنا چاہیے تھا، رب وہ ہے جس نے ان پانیوں سے رزق بنا دیا۔ کلام یوں ہی آگے بڑھنا چاہیے تھا، لیکن ایسا ہوا کہ پہلے 5 جملوں میں موسیٰ علیہ السلام نے، بڑی لطیف کہانی ہے، پہلے 5 جملوں میں موسیٰ علیہ السلام نے کہا رب وہ ہے، رب وہ ہے، رب وہ ہے، رب وہ ہے۔ تو آگے 6 جملے میں اچانک مولا کائنات نے جیسے خود ارشاد فرما دیا، موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے تھے اس نے پانی برسایا، تو ساتھ ہی جیسے اللہ
فرما رہا تھا تو پھر ہم ہی نے اس پانی سے ہر شے کا جوڑا جوڑا بنا دیا. انداز بدل گیا. بات یوں چل رہی تھی رب وہ ہے رب وہ ہے رب وہ ہے, اچانک آ گیا تو پھر ہم نے ہر شے بنا دی, پانی سے پھل نکال دیے, ہر شے کا جوڑا جوڑا نکال دیا. میں کیسے بتاؤں کہ یہ عنوان کیا ہے؟ پہلے عنوان سمجھے کہ تو اس کی لطافت میں ہم جائیں گے, پہلے عنوان تو سمجھے. اور میں جو چلیں کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ اب یہ التفات کا مسئلہ ہے, یہ مسئلہ التفات کا مسئلہ ہے, اسے فن بلاغت میں کہتے ہیں التفات. غائب سے بات ایک دم متکلم کی طرف لے آنی, متکلم سے بات ایک دم مخاطب کی طرف لے جانی, یا جو متکلم مخاطب اور غائب یہ جو اس طرح کی بات, اسے کہتے ہیں التفات کرنا. اور التفات کسی عظیم مقصد کے اشارے کے لیے ہوتی ہے. یہ سارے جملے اس ماحول کے ہیں نہیں, میری مجبوری تھی میں نے بول دیے. کم از کم اہل علم ان جملوں سے لذت مند ہو سکتے ہیں. فن بلاغت میں یہ چیز ہے. قرآن پاک میں ہے کہ نہیں ہے؟ تو آپ کے سامنے رکھی نا میں نے, قرآن پاک میں ہے نا, رب وہ ہے رب وہ ہے رب وہ ہے رب وہ ہے. تو آگے جا کر کہا پھر ہم نے ایسا کر دیا. حالانکہ اگلا جملہ یوں ہونا چاہیے تھا کہ پھر اللہ ہی نے پانی سے ہر شے کا جوڑا جوڑا بنا دیا. ایسا نہیں کہ پھر ہم نے پانی سے ہر شے کا جوڑا جوڑا بنا دیا, ہر شے کا رزق نکال دیا. اسے کہتے ہیں التفات. اور التفات کسی عظیم مقصد کا اشارہ کرنے والی شے ہے فن بلاغت میں. اچھا وہ اب آپ کے کام کی چیز اب آئی, آپ کے کام کی چیز اب آئی. غائب سے رب وہ ہے وہ ہے وہ ہے تو ایک دم کہنا, پھر ہم غیب سے معاملہ ایک دم سے تکلم کی طرف, اپنی ذات کی طرف لے آنا. مولا کائنات جیسے یہ ارشاد فرما رہا تھا, موسیٰ جتنی دلیلیں تو نے میرے ہونے پر دے دی ہیں نا, اگر اس نلائق کو عقل ہوتی نا تو یہ اب تک توجہ میری طرف کر چکا ہوتا, پھر ہم خود اس سے بات کرتے ہیں. فَأَخْرَجْنَا, یہ پھر ہماری طرف متوجہ ہو چکا ہوتا. جتنی دلیلیں آپ نے دے دی ہیں نا, اگر یہ انسان ہوتا, وہ ہم ڈانٹتے کہتے ہیں انسان کا پتر ہوتا, وہ ہم ڈانٹتے ہیں حالانکہ پتر انسان ہی کا ہوتا ہے. تو ہم ڈانٹتے ہیں نا کبھی کسی کو, انسان کا بچہ ہوتا نا تو اب تک اس کی توجہ ہماری طرف آ چکی ہوتی. رب تو وہ ہوتا ہے جس کی یہ شان, رب تو وہ ہوتا ہے جس کی یہ شان. 5 دلیلیں آپ نے دی ہیں, یہ توجہ کرتا ہماری طرف, پھر ہم اس پر, اس کی توجہ کرنے کے بعد ہم اس پر پھر متوجہ ہو جاتے, اس کا سینہ کھل جاتا. فَأَخْرَجْنَا, چھٹا جملہ, بڑی دلیلیں ہو گئی ہیں, اب تک اسے ہماری طرف متوجہ ہو جانا چاہیے تھا. کُلُوا وَارْعَوْا أَنْعَامَكُمْ, تو پھر اللہ نے پانیوں سے یہ سارا کچھ بنا دیا. تو پھر اس اللہ نے کہا کہ جاؤ تم بھی کھاؤ تو اپنے ڈنگروں کو بھی کھلاؤ. اس نے اتنا بنا دیا کہ خود بھی کھاؤ اور اپنے ڈنگروں کو بھی کھلاؤ. کُلُوا وَارْعَوْا أَنْعَامَكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِأُولِي النُّهَىٰ. وہی بات جو میں نے تھوڑی دیر پہلے کہی, ویسے بڑا عیار ہے, مکار ہے, شاطر ہے, لیکن دیکھو ادھر اس کا دماغ نہیں آتا, ادھر اس کا دماغ نہیں آتا. میں ایک جملہ بولوں گا تھوڑی دیر کے بعد, اگر آپ ناراض نہ ہو جاؤ تو. میں جملہ بولوں گا تھوڑی دیر کے بعد, اگر آپ ناراض نہ ہو جاؤ تو. میں نے آپ کو سمجھایا نہیں ابھی تک, شیطان وہ جو فرعون تھا بڑا سمجھدار ذہین, تبھی تو اپنے آپ کو خدا منوا چکا تھا. وہ بندہ اپنا کسی کو منوانا چاہے بڑی ہمت چاہیے ہوتی ہے, اپنے آپ کو خدا منوا چکا تھا, لیکن اللہ کو نہ سمجھا, اللہ کو نہ جان سکا. مولا کائنات نے کہا یہ جو موسیٰ آپ نے باتیں کہی ہیں یہ تو عقل والوں کے لیے. إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِأُولِي النُّهَىٰ, یہ جو باتیں آپ نے کہی ہیں یہ تو عقل والوں کے لیے ہیں. آپ کا دماغ کھٹکا نہیں کہ یہ کیا بات, وہ تو بڑا عقل والا تھا, وہ تو بڑا ذہین تھا, مکار تھا, عیار تھا, شاطر تھا, قوم کے سامنے اپنی خدائی منوا چکا تھا, اتنا دماغ اس کا کام کرتا تھا, عقل والا تو تھا. لیکن مولا کائنات نے کہا موسیٰ پیارے جو کچھ آپ کہہ رہے ہو نا یہ تو عقل والوں کے لیے ہے. إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِأُولِي النُّهَىٰ. میرے بھائی ہمارے ماحول میں بھی کچھ ایسا ہے, محفوظ کرنا اور محسوس کرنا. ہماری جتنی عقلیں ہیں روپیہ کمانے پر ہیں, ساری عقلیں جھوٹ بولنے پر ہیں, ساری عقلیں عیاریاں کرنے پر ہیں, ساری عقلیں فراڈ کرنے پر ہیں, ہماری ساری عقلیں ایک دوسرے کے خلاف بولنے پر ہیں, ہماری ساری عقلیں ایک دوسرے کو ڈیگریڈ کرنے پر ہیں. قرآن کہتا ہے عقل یہ نہیں ہے, عقل یہ ہے جس رب نے بنایا اسے پہچان جانا. إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِأُولِي النُّهَىٰ. جو اتنا عیار ہوگا, جو میں نے ابھی آپ کے سامنے بولا, چیٹر, فراڈی, جھوٹ, مکاریاں, عیاریاں, اسے گرا دو, اسے مار دو, ایسا کر دو, وہ ایسا کر گیا, جو ایسا ہوگا اسے خدا کی پہچان بڑی کم ہوتی ہے. جو خدا کی پہچان رکھنے والا شخص ہوتا ہے اسے نہ آئیں سے غرض, نہ دائیں سے نہ بائیں سے, وہ تو مست ہوتا ہے اپنے خدا کی محبت میں, وہ تو متوجہ ہوتا ہے. مولا صوفیہ نے کیا کہا, جو دم غافل سو دم کافر. یہ کسی دانشور کا قول نہیں, وہ جو دنیا کا دانشور ہوتا ہے یہ کسی اللہ کے نور سے دھلے ہوئے انسان کا قول ہے. یا اس نے کہا کہ ہم تو وہ ہیں کہ جو اپنے اللہ سے اگر ایک لحظہ کے لیے بھی
غافل ہو جائیں تو لگتا ہے ہمارا تو سائے ٹوٹ جائے گا، ہم تو مر ہی جائیں گے، ہم تو دیوانے ہو جائیں گے، پاگل ہو جائیں گے، بلکہ کافر ہو جائیں گے۔ ارشاد گرامی ہوا ان فی ذالک لآیات لأولی النہی، بے شک یہ اس میں جو کچھ آپ نے بول دیا ہے موسیٰ پیارے، نشانیاں ہماری، اس میں عقل والوں کے لیے ضرور نشانیاں ہیں۔ اگلی آیت سے ایک دلچسپ ترین عنوان شروع ہو رہا ہے، ترجمہ سن لیتے ہیں ویسے۔ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اسی مٹی سے ہم نے تمہیں بنایا، اسی میں لے جائیں گے اور اسی میں سے نکالیں گے۔ یہ عنوان کا چلاؤ دیکھیں، دلچسپ ہوا نا، اسی مٹی سے ہم نے تمہیں بنایا، نکالا، اسی میں تمہیں لے جائیں گے اور دوبارہ پھر اسی سے نکال دیں گے۔ یہ جملہ کافی ساری توجہ کے لائق ہے، اس پر ہمیں بہت کچھ سیکھنا ہے، اس جملے پر کچھ مذہب کے مسائل بھی ہیں، انشاءاللہ العزیز اگلی نشست میں ہم سیکھنے کا اہتمام کریں گے۔ صدق اللہ العظیم۔